یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اول تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ ایک مرض بھی ہے کہ نہیں ہے، ڈپریشن، اور دوسرا اس سے ہماری مراد کیا ہے، یعنی ڈپریشن جو ہے وہ اس سے ہماری کیا مراد ہے، یہ لفظ کیسے ہم سب کی زندگیوں میں آ گیا۔ تو اول تو اس پر بحث کی گئی ہے، یعنی اس پہ جو طب کے علماء ہیں انہوں نے، اور جو فلسفے کے استاد ہیں انہوں نے، نفسیات کے جو استاد ہیں انہوں نے اس پر بحث کی ہے باقاعدہ کہ اس کو کیٹاگرائز کیسے کیا جائے۔ تو اب اس میں ڈی ایم ایس جو 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، جو ہر سال یا 2-3 سال بعد دوبارہ سے اس کو شائع کیا جاتا ہے، اس کا اجرا کیا جاتا ہے امریکن جو ایسوسی ایشن ہے سائیکالوجی کی، ان کی طرف سے۔ تو اس میں اس کے سائنز اور سمٹمز، علامات بتائی جاتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ دوسری بحث پھر اس پہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علامات کے ذریعے سے کسی بندے کا مرض جاننا ہے، بھانپنا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہی ایک طریقہ ہے، یعنی حصول علم کا یا اینٹیسپیشن کا، سمٹمز کو دیکھ کے آبزرو کر کے؟ یہ دوسری بحث ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ بالفرض ہم نے مان لیا کہ اس نام کی ایک مرض موجود ہے اور اس مرض کا علاج بھی موجود ہے، تو علاج کا ہم نے یہ حل نکالا کہ علاج کو ہم نے کمرشلائز کیا وداؤٹ اینی پراپر ڈیٹا۔ اچھا، اب یعنی جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہیں، ایک نظریہ، ایک مفروضے کی اوپر آپ بنا استدلال کرتے ہیں، پھر اس کو تجربے سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک مکمل آپ کے سامنے جامع نظریے کی صورت میں، تھیوری کی صورت میں ایک چیز واضح ہو جاتی۔ تو اس میں بگ فارما نے بہت زیادہ کام تیز کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مطلب رینڈم کیمیکلز جو ہیں، ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ انسانی دماغ کائنات کی سب سے پیچیدہ ترین چیز، اور یہ سمجھتے ہیں اس پر بھی آگے مختلف آ رہا ہے کہ کیا جو سوچ ہے اس کا مرکز و محور جو ہے وہ انسانی دماغ ہے، ہماری جینز ہیں، یا اس کا مرکز و محور کوئی اور مقام ہے، یعنی آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال، یا جس طرح کہا نا کہ دل میں تو بات آئی ہے لیکن دل میں کدھر سے آئی ہے یہ نہیں ہم جانتے۔ تو یعنی مرکز کیا ہے، سورس آف تھاٹ کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پورا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جب اس صورتحال میں آپ ایک سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، سو کالڈ تھراپی کرنے والے جو آپ کے یہاں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، تو ان کے پاس سر سیلز مین آتا ہے جو بگ فارما کی آگے پھر پروڈکشن ہوتی ہے ادویات کی، مختلف قسم کی ہے نا یہ، تو یہ پھر آپ کو وہ بطور سیمپل دے کے جاتے ہیں کہ سر یہ فلاں مریض کے لیے، فلاں مرض کے لیے ہم نے بنائی ہے، یہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اس رزلٹ کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک قسم کا فری ٹرائل چل رہا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلیسیبوز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کنٹرول گروپ بھی بنائے جاتے ہیں، آگے اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جس بندے کو علاج آیا ہے، مطلب جس کو شفا ملی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں ہم اس کی زندگی کو کس حد تک اتنا آبزرو کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بات جان جائیں کہ اس کا کوئی بھی اور سدباب نہیں تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ میری فیملی میں بھی مطلب ایسے معاملات ہیں اور میڈیسن کے لوگ ہیں، تو میری جن سے بھی بات ہوئی ہے ڈاکٹر سے یا ایسے لوگوں سے جو سمجھتے ہیں میڈیسن کی فیلڈ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو ایک دن کے لیے بھی منقطع کیا سلسلہ، تو وہ دماغ کے جو نیورونز ہیں وہ ایسے مطلب پاگلوں کی طرح پھریں گے نا کہ وہ مزید معاملات خراب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے تھے بگ فارما کی، میرا خیال اس میں یہ ہے کہ وہ اب کنٹینیوسلی ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیا ہے معاملہ، تو پھر مرتے دم تک آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کی سب سے سادہ ترین مثال یہ ہے کہ جب آپ کلینک سے نکل رہے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دوبارہ ضرور آئیے گا،
یعنی جب آپ ہفتے بعد 3 دن بعد ہفتے بعد 3 دن بعد اب ہمیں بتائیں کہ آپ پہ کیا ہوا ہے بھائی. اگر میں نے بتانا ہے آپ کو، خیر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میرے تو بچپن سے ہی میں نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ مسیحا یا طبیب وہی ہے کہ جو بن بتائے سمجھ جائے چیزوں کو. اس کا مشاہدہ اس قابل ہوا ہے نا کہ وہ کہیں پہ ٹھہراؤ کر سکتا ہے. کسی بندے کے چہرے مورے کو دیکھ کے 100 قسم کے طریقے ہیں جس سے آپ کسی انسان کی کسی ایک صلاحیت، قابلیت یا اس کی ذات کے کسی ایک پہلو یا گوشے کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے ہزاروں طریقے ہیں، کروڑوں طریقے ہیں. خیر یہ بحث اور طرف نکل جائے گی. میں آپ کی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں کہ کوئی آپ کے ہاں کچھ ایسے شعبے ہیں علی دنیا میں اس وقت گلوبلائز ورلڈ میں جن کا اثر و رسوخ ہر چیز میں ہے. یعنی اس کی ایک مثال جو ہے وہ پیٹرول کمپنیز کی جو 5 سسٹرز ہیں. اس کی دوسری مثال جو ہے وہ آپ کا بگ فارما ہے. ٹھیک ہے، بگ فارما سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے انوویشنز کرتے ہیں، سو کالڈ مطلب جو انہوں نے ریسرچر جان ہاپکنس میں فار ایگزامپل کام کر رہے ہیں، اور ایسے بڑے اداروں میں MIT وغیرہ میں زیادہ ٹیکنالوجی کا کام ہے جہاں پہ بایو اور ٹیک دونوں اکٹھی ہوئی ہیں، جہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ چل رہی ہے، جہاں پہ مطلب آپ چیزوں کی جینیات کے ساتھ ان کی طبی فطرت اور رجحان کے اندر خلل پیدا کر کے، یعنی جو آلریڈی اسٹیبل ایک ہے آپ کے سامنے شیشہ گری، اس میں آپ ارتعاش پیدا کر رہے ہیں نا، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. خیر اسی طرح یہ جو سسٹم ہے پورا کا پورا، اس میں بگ ٹوبیکو بھی ہے. تو جو بگ ٹوبیکو ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کینسر کی ریسرچ پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی کانفرنس جو میڈیکل سائنسز کی مطلب جو ہے محققین کے لیے جس کا انعقاد کیا جائے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے یا فنڈ گیور ہے وہ بگ ٹوبیکو ہو، یا اس کی کوئی سسٹر آرگنائزیشن ہو، مطلب اس کا کوئی اور فیس ہو. دیکھیں جو گروپ آف انڈسٹریز جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے پھر آگے نا مختلف شیڈز ہوتے ہیں، مختلف ان کی سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ مل کے ایک پورا ویب بنا ہوتا ہے نا. تو اس ویب کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ انعقاد کرواتے ہیں لنگس کینسر کے اوپر، ہاسپٹل بھی بنواتے ہیں. اچھا اس طرح سے کر کے اسٹیٹ بھی مینیپولیٹ ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ اتنا ٹرسٹ کا کام بھی کر رہے ہیں، مطلب پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح عامہ کے لیے یہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں، تو ان کو خیر ٹیکسیشن سے ادھر چھوٹ مل جاتی ہے. خیر ان شارٹ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں نے یہ حالات کر دیے ہیں کہ آپ یعنی کینسر کی ریسرچ کے اندر آپ کوئی ایسی تحقیق یا کوئی ایسی بات کر دیں جو رائج کینسر کے قواعد اور ضوابط کی جو پورا ایک محکمہ ہے آنکولوجی کا، ان کی روایت کے برخلاف ہو، تو وہ آپ کی اس بات کو نہ صرف نگیٹ کیا جائے گا بلکہ آپ کو کینسر کلچر میں بھی شامل کیا جائے گا. یعنی آپ کے خلاف جو ہے پوری ایک پروپیگنڈا اسکیم بھی شروع کر دی جائے گی. ایزی. آپ کے پاس دیکھیں، اول تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ کینسر کی وجوہات کیا ہیں، جس طرح ڈپریشن کا ہمیں نہیں پتا. گزارش یہ ہے کہ جملہ امراض جو ہیں، امراض انسانی جسم میں، انسانی ذہن میں یا روح میں، جو بھی آپ اس کو جس طرح بھی سمجھتے ہیں، تو ان کے علاج کیا آج کے علاج ہیں؟ امراض تو چل رہی ہیں، جملہ مخلوقات میں امراض ہیں. تو آج جو علاج ہیں ان کی سٹینڈرڈائزیشن کو کوسچن کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی کیوں اس پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیمیو تھراپی کے علاوہ کینسر کے 10,000 اور طریقے موجود ہیں، ہو بھی سکتے ہیں جی. لیکن چونکہ آپ نے اتنا انویسٹ کر دیا آلریڈی آنکولوجی کی مشینیں اور اس کا سارا سسٹم سمجھانے سکھانے میں، اور اس کے اوپر آپ نے، تو آپ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور حل ہے. یہی بات بالکل مینوان ڈپریشن کی مت میں بھی، شیزوفرینیا کی مت میں بھی ہے.
کہ یہ جو بگ فارما ہے، اس کے جو میڈیسنز ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو، ہم میں سے مراد یہ ہے کہ عوام کے تو خیر اپنے مسائل ہیں، لیکن آپ جتنے جتنے بڑے اسکالرس کو سن لیں، دیکھ لیں، they have absolutely no idea what is going on. They have absolutely no idea. The whole structure of knowledge is built on assumptions, suppositions, prepositions. You see. تو وہاں پہ یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ ایک مفروضہ، ایک قیاس ہے کہ فرض کرتے ہیں، چلو فرض کرتے ہیں، فرض کیا، وہ مطلب شاعری بھی اسی زمین میں. تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کے سوال کا کس حد تک میں جواب دے سکا ہوں، لیکن میں ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو ہم تیسرے لیول پر آتے ہیں. پہلے ہم نے اس پہ سوچا کہ ڈپریشن جو ہے آیا کہ اٹ سیلف از این illness اور سکنس اور ناٹ. اس کے اوپر فوکو نے بہت کام کیا ہے، اس کے اوپر میڈنس کے اوپر بہت کام ہوا. ازمنہ قدیم سے دیوانگی اور فرزانگی کے مابین کیا کوئی حدود یا کوئی قیود موجود ہیں کہ نہیں، اس پر جرا کی آپ اندازہ لیں. جس میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، سوال بھی ہے اور بات بھی ہے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، مطلب جتنے بھی دنیا میں نئی ایجادات ہوئی ہیں، اگر ان کے مطلب ایجاد کنندہ کو دیکھا جائے نے کی ہیں، تو وہ مطلب دنیاوی حوالے سے تو پاگل ہی تھی نا. ہم اس پہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں. مطلب دنیاوی حوالے سے ان کا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے دنیا کے زندگی گزارنے کا، مطلب اس طرح میری مثال لے لیں، بھئی آپ نے نوکری کرنی ہے یا کوئی جاب کرنی ہے، مطلب کوئی کاروبار کرنا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے، اور اس میں سے کوئی وقت بچ گیا تو آپ نے باقی اپنی جملہ جو شوق ہیں یا ہابیز ہیں اس کو اپنے پورا کرنا. لیکن ایک بندہ بس ایک بھی چیز کے پیچھے پڑ ہی گیا. اس سے ایڈیسن تھا، اس نے بلب بنانے شروع کیے اور جو 1000 کے بعد ایک پہ کامیاب ہوا. تو اگر ایک سیٹ پیٹرن میں ہوتا تو کہتے کہ یار تو کہڑے کامیں پہ گئے، ٹھیک ہے نا، چھاڑ کوئی اور کام کر کوئی ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیوانگی کی حد کیا ہے، مطلب کہاں پہ ایکچوئل دیوانگی شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ایسی دیوانگی جس کو آپ کسی مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کہتے ہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پرے ہٹ کر چلے ہم سے عقل ہو جسے عزیز، پرے ہٹ کر چلے ہم سے عقل ہو جسے عزیز، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. تو یہ جو سر پھرا بندہ ہے، جو ایک کوئی ضدی آدمی ہے، جس کے اندر تھوڑی سی ہٹ دھرمی ہے، جس کے اندر تھوڑی سی کروڈنیس ہے، یہی تو اس کے پاس ایندھن ہوتا ہے زندگی کا. آپ دیکھیں کہ ارسطو نے جب ایک کامیابی کو ڈیفائن کیا ہے تو ارسطو نے کہا ہے کہ آپ کو دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک تو اپنی سکلز کو ڈیویلپ کرنا ہے، اور دوسرا آپ میں پنچ آف، یعنی چٹکی بھر دیوانگی بھی ہونی چاہیے. وہ جو چٹکی بھر دیوانگی ہے، وہ اگر نہیں ہے تو آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. اس کو آپ دیوانگی کہہ لیں، میڈنس کہہ لیں، آپ اس کو کسی شخص کا فوکس کہہ لیں. دیکھیں مہدی حسن صاحب نے گیت گایا بڑا خوبصورت کہ اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں. یہ بڑی خوبصورت بات. تو کامیابی کے ضمن میں اسی طرح یہ جو آپ نے بہت بڑے بڑے لفظ بھی آپ نے ادا کیے ہیں، اور ان میں سے ہر لفظ کے اوپر جو ہے وہ پورا پورا ایک سلسلہ ہے. تو میں ایک بھٹکا ہوا ادیب ہوں جی، میں ایک بھٹکا ہوا راہی ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ اوشو کی جو بایوگرافی آئی جب مارکیٹ میں، تو انگریزی میں اس کا نام اور ہے، اور اردو میں انہوں نے اس کا نام رکھا، یاسر جواد صاحب نے غالباً ترجمہ کیا، انہوں نے اس کا نام رکھا ایک گمراہ صوفی کی عابد. آپ اندازہ لگائیں کہ گمراہ اور صوفی، میں ان دونوں لفظوں پر ہی غور کرتا رہا، اور اس بات پہ غور کرتا رہا کہ اس کی انگریزی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کچھ مختلف ہے. یہ بہت بڑے بڑے لفظ ہیں، گمراہ، صوفی، یہ جتنے لفظ ہیں ان سب لفظوں کی آگے پھر ذیلی شاخیں ہیں ان کے. اس لفظ کو کس نے پہلی دفعہ بولا، پہلی مرتبہ استعمال کیا، کس مد میں کیا، کس
کانٹیکسٹ میں کیا، ان سب چیزوں کی پھر آگے تشریحات ہیں، پھر اس بات پر بھی بحث ہے کہ کیا لکھا ہوا علم جو ہے وہ اورل ٹریڈیشن سے افضل ہے کہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اورل ٹریڈیشن جو ہے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اورل ٹریڈیشن جو ہے اس کا جو ہے کرویچر کم ہے. اب تھوڑی سی باتیں احمد جاوید صاحب کی طرح کی میں کرنی شروع کر دوں گا تو اس میں پھر کہیں گے کہ یہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ کو کسی شخص کی بات سمجھنے سے پہلے اس شخص کی لغت کا ادراک ہونا چاہیے. آپ بات سمجھیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کسی شخص نے کس لفظ کو کس پیرائے میں استعمال کیا ہے، کس معنی میں استعمال کیا جی آپ اس شخص کا جو منشا ہے آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے. ایک یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. دوسری ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ آپ نے لغت کے اندر موجود الفاظ کے ترجمے اور مفاہیم پر بھی غور نہیں کیا ہو. یہ دوسرا فالٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے امور عامہ کے اندر، روزمرہ کے اندر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہوا نہیں دیکھا. دیکھیں ایک شخص ہے وہ اردو بول رہا ہے، لیکن وہ اردو بول رہا ہے 200 سال پہلے کی، کمبل پوش صاحب کے دور کی وہ اردو بول رہا ہے. جی تو آپ میں سے اگر کسی نے اس دور کی اردو کو نہ لغت میں پڑھا ہو، جی نہ امور عامہ میں، روزمرہ میں، حالات حاضرہ میں وہ الفاظ سنے ہو، اور تیسرا آپ اس شخص کا بھی ان الفاظ کے مقابل کس معنی میں ان کو وہ استعمال کر رہا ہے، اگر آپ اس کو بھی نہیں جانتے تو پھر آپ کے لیے کسی شخص کی کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جو سائنٹیفک نالج ہے اس میں بھی یہی چیز ہے اور لٹریچر میں بھی یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے جو ہے محالہ لا محالہ آپ کو اینالیٹیکل فلسفی میں گھسنا پڑ جاتا ہے. یعنی آپ کو، اگر آپ ادیب ہیں، لکھاری ہیں، یا اگر آپ اس طرح کے کسی بھی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں پہ لفظوں کا کاروبار ہوتا ہو نا، تو وہاں پہ آپ کو لفظوں کے بھاؤ معلوم ہونے چاہیے. کیا اورل ٹریڈیشن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اورل ٹریڈیشن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. یعنی وہ بات کی جو چوٹ جس مقام اور محل پر ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں یا کسی دوسرے میڈیم کے ذریعے جب آپ اس کو ایکسپریس کریں گے، اس کا اظہار کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بات اپنے معنی اور مفاہیم کا بہت بڑا حصہ کھو چکی ہو. اس لیے جو الہامی کتابیں ہیں یا جو پرانے نظمیں ہیں، جو لوک داستانیں ہیں، وہ ہمیشہ فلوئڈٹی کی فارم میں رہی بیفور دا پرنٹنگ پریس کیم ان. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پرنٹنگ پریس سے پہلے کیا وہ نہیں، تو پرنٹنگ پریس سے پہلے لوگ اپنے شخصی نسخے رکھتے تھے. جی جب آپ پرسنلی اسکرائب کر رہے ہیں کسی چیز کو تو یو آر ٹیکنگ آلسو نوٹس. اسی لیے ہمیں یہ چیز یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ جب مطلب کوئی پرانی کتاب ہمیں اینٹیکوٹی کی ملتی ہے تو اس کے کئی والیومز ملتے ہیں، کئی مختلف اس کے ایڈیشن سمجھ لیں ایک لحاظ کے ملتے ہیں. یعنی امام مالک کی اگر موطا ہے تو اس کو موطا بھی پڑھا جاتا ہے بھیا، موطا بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کون پڑھ رہا ہے، کون سی زبان میں پڑھ رہا ہے، یہ بحث ہے، دیگر ہے. یعنی پاکستان والا پڑھ رہا ہوگا پنجابی ڈائلیکٹ والا تو وہ موطا کا تو اور طرح سے پڑھ دے گا، کوئی اس کو توئیں پڑھ دے گا، کوئی تے کا ساؤنڈ دے دے گا. اب اس پر پھر آگے علم الاصوات ہے، آوازوں کا علم. کسی کی آواز وزنی ہے، کسی کی بھاری ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس وائلن ہے یا گٹار ہے، اس میں اے بی سی ڈی، بیس ہے، اس میں مختلف ڈگریز ہیں جیسے پیانو میں ہوتی ہے. اسی طرح انسانی آوازوں میں بھی فرق ہے. کسی آرکیسٹرا کے اندر آپ کو ساری آوازیں شرل نہیں ملیں گی، ساری آپ کو وزنی نہیں آوازیں ملیں گی، ساری آپ کو آوازیں یہ سارے گاما ہوتا ہے نا، تو سارے ہوتے ہیں اس کے اندر. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، کوئی بھی شخص، مرد ہے عورت ہے، اس کی بلوغت سے پہلے اس کی آواز اور ہے، عالم شباب میں اس کی آواز اور ہے،
بچپنے میں اس کی آواز اور ہے جی، اور بڑھاپے میں اس کی آواز اور ہے. تو کسی کی آواز سن کر اس کا چہرہ بنانا ایک پورا کام ہے، ایک پورا ہنر ہے، اور اس میں کوئی شخص یکتا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ امیجز بننے شروع ہو جائیں آپ کے مائنڈ کے اندر کسی کی آواز سن کر. اگر آپ نے چہرہ نہیں دیکھا فار انسٹنس، لیکن اگر آپ نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو وہ ایک لائیو پرفارمنس ہو رہی ہے. تو لائیو پرفارمنس کا امپیکٹ اور اس کا جو لیجر ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ ریکارڈڈ سے تو بہتر ہے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں اب ریکارڈڈ جو ہے جب سکرائب ہو گیا تو وہ کتاب بن گئی، اسٹینڈرڈائز ہو. تو موطا کے ہمیں 4 یا 6 مختلف ایڈیشن ملتے ہیں. مطلب ایک بصرہ سے آپ کو ملا، ایک کوفہ سے ملا، ایک موروکو سے ملا. جب آپ نے ان کو رکھا تو پتا چلا کہ وہ سارے امام مالک کے اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، انہوں نے اپنا اپنا ایڈیشن سکرائب کیا ہے، یعنی املا کروائی جاتی ہے. اسی طرح حدیث میں پورا ایک طریقہ ہے جس سے کوئی بھی نریشن، کوئی بھی روایت ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچی تو وہ کس میڈیم کے تھرو پہنچی، وہ 7 میڈیم ہے. کیا آپ نے سنا؟ یعنی شیخ الحدیث سے وہ حدیث آپ نے سنی، آپ نے ان کو ان کی موجودگی میں ان کی مجلس میں لکھی، اور آپ نے اپنی مجلس میں لکھ کر ان کو دوبارہ سنائی جی، یا انہوں نے اس کو پڑھایا نہیں، اپنے حلقے میں اس کو صرف ایک شیئر کیا ہے، ایک کسی کانٹیکسٹ کو، کسی ایک سنٹینس کو. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا علمی رجحان ہے اس کے اندر، کتنی ایفرٹ پوٹنگ ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں سارے نریٹرز کو، لیکن آف کورس اس کی بھی ایک ڈارک سائڈ ہے، اس کا بھی ایک کریٹیکل پہلو ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ مطلب ظرف تو پہنچا ہے لیکن مظروف غائب ہے. وہ بحث پھر دوسرے لیول پر پہنچتی ہے. تو دوبارہ آتے ہیں ڈپریشن کی طرف کہ پہلا مسئلہ ہم نے یہ وضع کیا کہ یہ بھی مختلف آراء ہے کہ یہ ایک مرض ہے بھی یا نہیں. یعنی is it a curse or is it a blessing? Who is gonna judge that? You see? دیوانگی اور فرزانگی میں فرق کے اوپر بانو قدسیہ نے، بانو آپا نے، پھر ماں جی نے، مطلب 3 لیولز ہیں اس میں. آپ انجوائے کریں اس صورتحال کو کہ انہوں نے یا اشفاق صاحب نے شاید دونوں نے مل کے لکھا ہے اس پہ، پھر مختلف آراء ہیں. راجا گیت اس میں بھی اس موضوع کو بڑے ہی ایک عجیب و غریب سے انداز میں ڈسکس کیا گیا. لیکن یہ موضوع جو ہے اس کو فوکو نے آن ہسٹری آف میڈنس کے اوپر 3 جلدوں پہ 3 والیومز لکھے. سر معذرت، انہوں نے تو میرا خیال میں جو راجا گیت نے بات کی ہے اور اس کی وجوہات پہ ہی پوری بحث چلتی رہی ہے نا، کہ دیوانگی کی یا دیوانہ پن کی وجوہات پہ. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کے آگے جا رہے ہیں کہ ہم دیوانگی کہتے کس کو ہیں، اور اصل میں مطلب یہ کیسے پتا چلے گا، یہ کیسے پتا چلے گا، یعنی اس کا اعلی کار کیا ہوگا. اس پہ لطف کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ عقل یا خرد کی جو اساس ہے، یعنی عقل و فرزانگی کی جو سند ہے وہ ہمیشہ دیوانگی دیتی. اس بات کو ہم تھوڑا سا انکور کرتے ہیں مل کے. دنیا کا، یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری، اور ریکارڈڈ ہسٹری سے مراد یہ ہے ریکارڈڈ ویسٹرن ہسٹری ایٹ دا مومنٹ. اس کے اندر جناب سقراط کو سب سے زیادہ دانا تسلیم کیا جاتا ہے. مقالات افلاطون میں ان کا ذکر ہے. لیکن جناب سقراط کہ جنہوں کو کہا گیا کہ تم سب سے ذہین اور عقل مند اور دانا انسان ہو، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. آپ اس ینگ اور یین کو ذرا ملاحظہ کریں کہ جناب سقراط جاتے ہیں اپولو کے مندر میں، معبد میں، اور اس معبد میں جاتے ہیں تو ادھر آگے کاہن ہوتے تھے. یہ پیگن کلچر میں بت پرستوں کے ہاں کہانت جو ہے وہ بڑی لازمی چیز رہی ہے. اور
کہانت جو ہے یہ میڈنس کا حصہ ہے. یعنی انگریزی ادب میں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ جو لیونٹک ہے، جو مجنون ہے، یعنی جو مجنون ہے وہ دیوانہ ہے. یعنی جو لیونٹک ہے وہ پروفیسائز بھی کرتا ہے، وہ کہانت بھی کرتا ہے. یعنی ایک چیز جو اس وقت موجودہ حالات میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کمنٹ پاس کرتا ہے. یعنی ایک چیز جو حاضر و موجود میں ہماری آنکھیں یا عقل مندوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کو وہ دیوانہ ادھر انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کا کوئی سائن دیتا ہے. اچھا، اس کو وہ پوئٹری میں بھی کرتا ہے. ہسٹری کے اندر بیسیوں ایسے شعراء گزرے ہیں جو دیوانے بھی ہیں، مطلب، اور دیوانگی سے ہی شعر ان کو نصیب ہوا. جیسے حافظ ہے، حافظ کو شعر دیوانگی سے نصیب ہوا ہے. تو دیوانگی کی بڑی مدح کی گئی ہے. یہی رویہ آپ کو اہلیان تصوف میں بھی ملتا ہے کہ ان کے ہاں جذب اور مستی کو افضل کہنے والے بھی اصحاب موجود رہے، اور صحف کو اور ہوشیاری کو معتبر سمجھنے والے بھی اسی سلسلے کی کڑی. تو گزارش یہ ہے کہ سقراط جاتے ہیں اپولو کے مندر میں، اور آگے کہنا بیٹھی ہوئی ہے، دا اوریکل آف ڈیلفی. تو کہنا جو ہے وہ دیوانگی کی علامت ہے نا، وہ پروفیسائز کرتی ہے، وہ دیوانی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، معاشرے کی آؤٹ کاسٹڈ ہے، ان امپلائڈ ہے. لیکن اس کی جو وہ ان امپلائڈنس ہے وہ اصل میں سوسائٹی کے اندر فنکشنل بھی ہے. اسی لیے ہمیں سماجیات کے اندر یعنی سوسیولوجی کے اندر یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائم میں ہم دیوانے کو یا ایک میڈ مین کو یا پروفٹ کو یا پوئٹ کو، لیونٹک کو ہم کہاں پہ رکھیں گے، پوزیشن کریں. They are part of society but they are not doing what society is doing. کیا بنے گا؟ تو they are the one who make actually society functional. تو تھنکرز جو تھے، جو میڈ پیپل تھے، ان سب کی جاب تھی، ان کی جاب یہ ہے کہ انہوں نے پروفیسائز کرنا ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے، اور انہوں نے بیٹھنا ہے تو پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ حرکت میں. آپ دیکھیں کہ اگر بادشاہ جو ہے یا جو شطرنج کے جن شوقین لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مرکز کی دائیں بازو کی بائیں بازو کی کیا اہمیت ہے، جو روایتی طریقہ جس سے ہم چیس پہ بساط بچھاتے ہیں نا، اس کی بات کر، تو اس نے کوشچن کرنے والے کو، انکوائر کرنے والے سقراط کو، کہ اس سقراط آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ کون دنیا کا ذہین ترین آدمی. اس کا سوال ایسا تھا کہ جو اس سے پہلے کسی نے اس اوریکل سے کیا نہیں تھا. دیکھیں، انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس چیز کا وہ طالب ہوتا ہے، وہ اسی کے کھوج میں ہوتا ہے، اور وہ کھوج اس کے اندر پوشیدہ ہے. یعنی اس بات کو اس طرح بیسیوں لوگوں نے بیان کیا کہ جو آپ کی تلاش کا پہلا قدم ہے وہی منزل ہے. یعنی what goes around comes around. مطلب کہ جہاں سے شروع ہوگا وہیں پہ ہی اختتام ہوگا کسی بھی مکمل دائرے کا. سقراط نے جب یہ سوال پوچھا تو جس کو جس چیز کی جوت لگی ہو نا علی بھائی، جوت من میں لگن یہ جاگی جگ جھوٹا، تو جو لگن ہے یا جو جوت لگنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص اسی چیز سے بھر جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کو پیاس ہے پانی کی، وہ خود ہی پانی میں، مطلب اس کی پیاس ہی پانی ہے، اور پانی اس کے لیے اور زیادہ پیاس کا سبب بن رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، سید ضمیر جعفری کے بھتیجے تھے، کرنل ریٹائر ہوئے تھے غالباً.
لاہور میں. تو انہوں نے نا مجھے، ہم لوگوں کے دور میں ہوتا تھا آٹو بایوگرافی، وہ جو بناتے ہیں ڈائری، اور اس میں کہ کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ کہہ دیجئے، مطلب کوئی دستخط کر دیجئے، یہ کچھ. تو جو بھی لوگ زندگی میں ایسے آئے کہ جن سے کچھ سمجھنے کا موقع ملا، ان کو ان کی تکریم میں، ان کے اکرام میں اور احترام میں، کہ ہمیں اپنی تحریر، مطلب یہ ایک قسم کا سرمایہ حیات ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. جی. چند تصویران بتا، چند حسینوں کے خطوط. سقراط نے جب پوچھا کہ دنیا کا سب سے عقل مند شخص کون ہے، تو آگے جو مجذوبہ بیٹھی ہوئی ہے، جو پاگل ہے، اور اتنی خوفناک اس کی صورت ہے کہ عام بندہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے، اور اس کے آگے جو ہے وہ اود روبان اور ایسے اگر پتے جو ہیں وہ جل رہے ہیں، اور آگ لگی ہوئی ہے دھوئیں میں، اور وہ اپنے اس میں اندھیر نگر میں بیٹھی ہوئی ہے، روشنی باہر ہے. سقراط باہر سے آ رہا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ دنیا کا سب سے منور انسان کون ہے. اب جو کہنا ہے وہ اندھیرے میں ہے، اندھیر نگری میں ہے، ظلمت میں ہے، لیکن اس کو نور کی آگاہی ہے. بظاہر مجذوب ہے، لیکن اس کو معقولیت کا ادراک ہے. لیکن جو معقول ہے اس کو اپنے معقول ہونے کا ادراک نہیں. وہ اپنے ادراک کی اور اپنی معقولیت کی سند لینے کے لیے ہمیشہ مخالف اور متخالف کا جو ہے وہ اس کے روبرو آئے گا. دیکھیں، جدید جرمن فلاسفہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے کہ منو تو کے اندر جب تو نہیں ہے تو من بھی نہیں ہے بھائی. یعنی آئی ورسز دا ادر، سیلف ورسز دا ادر. تو ادر کا یعنی ورا اور ماورا کا ادراک ممکن ہی ذات سے ہے. خیر، یہ بحث پھر اور طرف چلی جائے گی. تو گزارش یہ ہے کہ سقراط نے پوچھا کہ سب سے منور کون ہے، تو ظلمت سے آواز آئی کہ تم ہی ہو. آپ اس بات کو انجوائے کریں. اور پھر اس نے اس بات کے کھوج میں ساری زندگی وہ لگا رہا، اور اتنا لگا رہا کہ لوگوں نے اس کو دیوانہ کہنا شروع کیا، کیونکہ اب وہ لوگوں کی معقولیت کی سند دے رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دن اور رات اور موسموں کی کروٹیں ہیں، یہ کتنا خوبصورت کھیل ہے. ایک شخص کے لیے یہی کتنا بڑا ایک نظارہ ہے کرنے میں کہ شب و روز میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی. تو ڈپریسڈ جو ہے وہ کسی کے ایکسائٹیڈ اور ہیپی ہونے پہ دلیل دے سکتا ہے، اور جو ہیپی ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ ہیپی ہے. خوشی اور مسرت کا اعلیٰ ترین اظہار یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہ رہے کہ آپ خوش اور مطمئن اور صحت مند ہیں. ان چیزوں کا ادراک آپ کو ملے گا ان ریفرنس ٹو، ان کانٹیکسٹ آف. جی. تو یہ جو مطابقت ہے یہ بالآخر اختیار کرنی پڑتی ہے. اب جب کسی نے مطابقت اختیار کر لی ہو تو وہ کیسے جسٹیفائی کرے کہ کیا صورتحال ہے. بات صورتحال سے شروع ہوئی کہ صورتحال یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کس کو کیا مطلب ریفرنس سے کون جسٹیفائی کرے گا. تو باہر ہیں حد ادراک سے رندوں کے مقامات.